نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ نساء کی آیت وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ اس آیت کے اندر جو ہے ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کسی کا کسی عورت سے نکاح ہوا، آپس میں مزاج نہیں ملا، طبیعت نہیں چلی، بات طلاق تک پہنچ گئی، تو اس دوران نکاح کے وقت میں جو تم نے عورت کو مہر دیا ہے، کچھ مال دیا ہے، کچھ ہدیے اور تحفے اور گفٹ دیے ہیں، تو اب طلاق کے وقت اس کی واپسی کا مطالبہ نہ کرو۔ ہمارے یہاں عجیب رواج ہے، جب تک جھگڑا نہیں ہوتا تو مرد کہتا ہے جی کہ یہ میں نے اپنی بیوی کو دے دیا، یہ اس کا ہے، اور جب طلاق کی نوبت ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں جی کہ ہمارا دیا ہوا مال واپس کرو، مہر واپس کرو، ہمارا زیور واپس کرو۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ مروت کے بھی خلاف ہیں اور غیرت کے بھی خلاف ہیں، کہ جو کچھ تم نے دیا ہے، تم ایک عرصہ تک اکٹھے رہے ہو، تم نے اس سے فائدہ حاصل کیا ہے، اور تم اس کی اس حدود تک جا چکے ہو جہاں بغیر نکاح کے جانا ممکن نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اس بات کا مطالبہ کرنا کہ ہمارا زیور واپس کر دیے جائے اور ہمارا مہر واپس کر دیے جائے وغیرہ وغیرہ، تو یہ درست نہیں ہے۔ ہمارے بھی عجیب رسومات ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ہماری شادیوں میں دو مظلوم ہوتے ہیں، منگنی ہوتی ہے، ہزاروں نہیں، لوگ منگنی پہ لاکھوں خرچ کرتے ہیں، شادی کے دن آتے ہیں، لاکھوں کا جہیز لیتے ہیں، 2 4 4 5 5 100 600 بندوں کی بارات لے کر آتے ہیں، لڑکی والوں کا لاکھوں خرچ کرواتے ہیں کھانے کے اوپر، اور اسی طرح لڑکے والے بھی خوب جو ہے وہ بارات پہ خرچ کرتے ہیں، آتش بازی پہ خرچ کرتے ہیں، اور جو ہے دیگر خرافات پہ خرچ کرتے ہیں۔ اگر حساب لگایا جائے تو ہم حساب نہیں لگا سکتے، لیکن نکاح کے وقت جب بات آتی ہے مہر کی کہ جی مہر کتنا لکھنا ہے، تو دیکھنے میں آیا ہے 3000 5000، کوئی بہت ہی چھلانگ لگاتا ہے کہ 10,000 لکھ دو، حالانکہ یہ مہر نہیں ہے، تو مہر سے مذاق ہے۔ اچھا، جو لوگ اپنے آپ کو بہت دیندار سمجھتے ہیں، نمازی، حاجی، پرہیزگار، اور ان کے ذہن میں بھی ہو کہ ہم نے سنت کے مطابق شادی کرنی ہے، تو وہ اس وقت مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں مولانا صاحب مہر فاطمی لکھ دیں، مہر فاطمی لکھ دیں۔ اکثر لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ مہر فاطمی کیا ہے، اگر پتہ چل جائے تو وہ کبھی مہر فاطمی لکھوائیں ہی نہیں، کیونکہ وہ بھی لاکھ سے اوپر بنتا ہے۔ تو اس لیے میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ منگنی میں لاکھوں خرچ کیا، اس وقت آپ کو حضرت فاطمہ کی شادی یاد نہ آئی، جہیز لاکھوں کا لیا، حضرت فاطمہ کی شادی یاد نہ آئی، اور براتوں میں سینکڑوں لوگ آئے، حضرت فاطمہ کی شادی یاد نہ آئی، جب مہر دینے کا وقت آیا تو حضرت فاطمہ کی شادی یاد آ گئی ہے۔ تو یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، بھرپور مہر دینا چاہیے عورتوں کو۔ اور دوسرا مظلوم کون ہے اس شادی میں؟ نکاح پڑھانے والے مولوی صاحب۔ بہت سی شادیوں میں دیکھا گیا ہے کہ اخراجات بھی لاکھوں میں ہیں، اور بعض لوگ مہر بھی 50 لاکھ کروڑ لکھواتے ہیں، لیکن جب مولوی صاحب کی باری آتی ہے، اگر مولوی صاحب کہتے ہیں جی 5000، تو مولوی صاحب اتنی فیس ماری ہے، 500 بہت ہے، ہمارے گاؤں میں تو 200 دیتے ہیں۔ تو یہ دو مظلوم ہیں ہماری شادیوں میں، ان دونوں مظلوموں کو ہم نے ظلم سے نکالنا ہے۔ لڑکی کو، دلہن کو بھرپور مہر دیں، اور نکاح پڑھانے والے کو بھرپور فیس دیں۔
میری ایک بیٹی کی شادی تھی، دوسرے شہر سے بارات آئی، نکاح ہو گیا، تو دولہے کا والد مجھ سے علیحدگی میں پوچھنے لگا جی مول صاحب کو فیس کتنی دینی ہے؟ میں نے کہا جی اتنی تو دے دیں کہ مولانا عمرہ کر آئے۔ اب وہ میرے منہ کی طرف دیکھ رہے، تو کون سا، جبکہ اس زمانے میں عمرے پہ ₹1,00,000 بھی خرچ نہیں ہوتا تھا۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنے ہر ترتیب کو یا تو مسنون طریقے پہ لائیں کہ ہر چیز کے اندر جو ہے وہ اعتدال ہو۔ جب 4 سمتوں کے اندر ہم اعتدال کا راز کر جاتے ہیں تو جب دوسروں کی باری آتی ہے تو پھر ہمیں دین اور مہر فاطمی اور حضرت فاطمہ کی شادی یاد آ جاتی ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ مہر جو ہے وہ عورت کی خاندان، اس کی تعلیم، اس کی عقل مندی، اس کے حسن و جمال اور اس کے خاندان کے مال کی رعایت رکھتے ہوئے دیا جاتا ہے شریعت کے اندر۔ اتنا مہر تو ہو، اب وہ 1 کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہے، اس کو 10,000 روپے مہر دے رہے ہیں آپ، اتنا مہر تو دینا چاہیے کہ وہ کل کو اپنی دوستوں میں، سہیلیوں میں اور جو ہے اپنے رشتہ داروں میں بیٹھ کر فخر سے یہ بتائے تو صحیح کہ مجھے جو ہے 20 لاکھ روپے مہر ملا ہے، مجھے 10 لاکھ مہر ملا ہے، مجھے 50 لاکھ مہر ملا ہے۔ اور ادھر لڑکے کی حیثیت کو دیکھ کر طے کیا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لڑکا وہ مال ساری زندگی ادائی نہ کر سکے، نہیں وہ زندگی میں ادا کر سکے، بے شک قسطوں میں ادا کرے، تھوڑا تھوڑا کرے لیکن کر سکے۔ اور ایسا بھی نہ ہو کہ 2 روپے رکھ دیے، اسے پتہ ہو کہ کل کو اگر میں نے طلاق دی تو یہ مہر مجھے پورا ادا کرنا پڑے گا، سوچ سمجھ کے طلاق دے گا اور سوچ سمجھ کے جھگڑا کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں عرض کرتا ہوں، جیسے ہم مرد اپنے دوستوں کا خیال کرتے ہیں اور ان کے جو ہے انہیں ہدیے بھیجتے ہیں، انہیں کھانا کھلاتے ہیں، ان کی دعوتیں کرتے ہیں، ان کی مہمانیاں کرتے ہیں، اسی طرح ہم اپنی بیویوں کے دوستوں کا اور ان کی سہیلیوں کو ان کا بھی خیال رکھیں۔ جب اب ہمارے دوست گھروں میں آتے ہیں تو گھروں میں 20 کھانے پکتے ہیں، 10 ڈشیں بنتی ہیں، اور اگر کبھی بیوی کہہ دے کہ آج میرے فلاں نے آنا ہے یا فلاں دوست نے آنا ہے، تو ہم کہتے ہیں بس تو روز انہیں بلائے رکھا کر، یہاں کو تیرے باپ کی کمائی آ رہی ہے، اتنی مشکل سے میں کما کے لاتا ہوں۔ تو ظاہر ہے جب ہمارا مزاج یہ ہوگا، اپنے دوستوں پہ، اپنے رشتہ داروں پہ تو ہم دل کھول کے خرچ کریں، اور اس کے دوستوں اور اس کے جو ہے رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہوئے ہمیں تکلیف ہو اور ہم خرچ نہ کریں تو پھر اس گھر میں جھگڑا ہوگا، پھر اس گھر کے اندر راحت نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئی، دنیا سے چلی گئیں، پھر بھی ایسا ہوتا تھا ان کی وفات کے بعد بھی جب بھی کبھی آپ کے گھر میں بکرا ذبح ہوتا، گوشت بنتا، تو آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے سہیلیوں کے گھر سالن بھیجتے، ہدیہ بھیجتے۔ وہ فوت ہو گئی ہیں پھر بھی بھیج رہے ہیں، اور ہمارا حال جو ہے زندگی میں ہمارا نظام مختلف ہے۔ اس لیے گھروں کو پرسکون بنانے کے لیے ہمارے اکابرین میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گھریلو اخراجات سے ہٹ کر، بیماری کے دوا کے پیسوں سے ہٹ کر بیوی کو کچھ ماہانہ خرچہ ایسا دینا چاہیے کہ ہم اس سے اس کا حساب نہ مانگیں کہ یہ 10,000 آپ کا ہے۔ یہ عام گھروں کی بات کر رہا ہوں، بڑے گھروں والے اپنے حساب سے دیں گے، بس یہ آپ کا ہے، آپ جہاں مرضی خرچ کریں، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ شام کو آ کے پوچھیں 10,000 کا کیا ہوا، ہفتے کے بعد پوچھ لی 10,000 دیا تھا، یہ ایسا نہیں، بس وہ دے دیا، اس کی مرضی، وہ استعمال کرے، وہ کھائے، وہ اپنے کسی غریب رشتہ دار کو دے، کسی سہیلی کو گفٹ دے، وہ جو کرنا چاہے اسے پورا اختیار ہوا، اس سے اس بارے میں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ لیکن جب آپ بڑے ہیں تو اپنی بیوی کے درجے کو بھی تو اس کے دوستوں کے نظروں میں بڑا کریں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر وہ گھروں کے اندر جو گڑبڑ ہوتی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو اس آیت کے اندر جو واقعہ وہ مہر کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک مرتبہ آیا کہ لوگ مہر بہت زیادہ مقرر کرتے ہیں، تو اتنی مہر مقرر نہیں کرنی چاہیے، مہر کم ہونا چاہیے۔ عربوں کے اندر مہر اس وقت بھی زیادہ تھا، آج بھی زیادہ ہے، ہمارے یہاں تو مہر ہے ہی نہیں۔ کتنے نکاح تو ہم نے پڑھائے 32.25 روپے کے، اور پتہ نہیں یہ کہاں سے نکالا گیا تھا 32.25 روپے، اللہ ہی جانتا ہے۔
تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ مہر کم ہونا چاہیے۔ جمعے کے خطبہ میں یہ مسئلہ بیان کر دیا اور ایک مقدار جو ہے وہ مقرر کر دی کہ بس اتنا مہر دینا، اس سے زیادہ نہیں دینا۔ مقصود تو یہ تھا کہ لوگوں پر جو ہے بوجھ نہ بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے کر جو ہی فارغ ہوئے، ایک عورت کھڑی ہو گئی۔ دیکھیے عورت کی حق گوئی، صحابہ ہو یا صحابیات ہوں، ان کی حق گوئی دیکھیے۔ کھڑی ہو کر کہتی ہے عمر تم کون ہو حق مہر متعین کرنے والے کہ اتنا دینا ہے، اس سے زیادہ نہیں دینا؟ تم کون ہو؟ قرآن نے تو متعین نہیں کیا، اللہ نے تو متعین نہیں کیا۔ اللہ تو فرما رہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ فَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ اگر تم نے کسی عورت کو حق مار دیا اور سونے کا ڈھیر دیا ہے تو طلاق کے وقت اس کو واپس مت مانگو۔ قرآن تو سونے کے ڈھیر کا ذکر کرتا ہے، عمر آپ نے کیسے متعین کر دیا؟ حضرت عمر فرمانے لگے ہاں عورت جیت گئی، عمر ہار گیا، کہ میرا ذہن اس آیت کی طرف گیا نہیں۔ اب دیکھیے اتنی عجیب بات ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ کھڑی ہو کر خلیفہ وقت کے سامنے حق بات کہہ سکتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خلفاء راشدین کے زمانے کا جو عمل ہے وہ حجت ہے۔ کیوں حجت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابی سے اور خلیفہ راشد سے غلطی ہوتی نہیں ہے، اگر غلطی ہو جائے تو وہ غلطی پہ قائم نہیں رہ سکتا۔ صحابہ کی جماعت موجود ہے، وہ فوراً جو ہے اس کو ٹوکتی ہے اور روکتی ہے۔ مسئلہ تو بہت دور کی بات ہے، انفرادی چیزوں کے اندر بھی ایسا تھا۔ ایک دفعہ مال غنیمت آیا اور اس میں کپڑا تھا، جتنے لوگ تھے کپڑے کو ان کے حصوں میں بانٹ کر تقسیم کیا گیا، کاٹ کر جو ہے وہ تقسیم کیا گیا۔ اب وہ کپڑا اتنا تھا کہ اس میں ہر شخص کا پورا سوٹ نہیں بن سکتا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ویسے بھی دوسروں کے مقابلے میں قدر لمبے قد کے تھے۔ جب جمعے کے دن خطبہ کے تشریف لائے تو اسی کپڑے کا ایک سوٹ پہنا ہوا ہے۔ ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا عمر خطبہ بعد میں حساب پہلے، یہ جو کپڑا تقسیم ہوا ہے جتنا ہمارے حصے میں آیا اتنا ہی تمہارے حصے میں آیا ہے، ہمارا سوٹ تو نہیں بنا، تمہارا کیسے بن گیا؟ تو میں رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اس کا جواب میرا بیٹا عبداللہ دے گا۔ عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے اور کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ جتنا کپڑا حصے میں آیا اس سے میرے والد کا سوٹ نہیں بن سکتا، تو میں نے اپنے حصے کا کپڑا اپنے والد کو ہدیہ کر دیا تاکہ میرے والد کا سوٹ مکمل ہو جائے۔ اس سے حضرت عمر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ جب تک عمر کی فوج اور ماتحتی میں ایسے لوگ موجود ہوں جو عمر کی کو بات بات پہ ٹوکتے رہیں تو عمر کبھی خراب نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں جب صحابہ کرام معمولی بات پہ خاموش نہیں ہو سکتے کہ اس کا 1 میٹر یا 2 میٹر کا اضافی کپڑا کہاں سے آ گیا، تو آج لوگ کہتے ہیں جی کہ حضرت عمر نے 20 تراویح جاری کر دی جو شریعت کے خلاف ہے، 3 طلاق کو 3 کہہ دیا جو شریعت کے خلاف ہے، حضرت عثمان نے اذانیں 2 کر دی جو شریعت کے خلاف ہے۔ اگر یہ شریعت کے خلاف ہوتی تو صحابہ خاموش رہتے؟ ایسے بات کہنے والا یا بڑا رافضی ہو سکتا ہے یا چھوٹا رافضی ہو سکتا ہے، مسلمان اور کامل الایمان بندہ یہ بات صحابہ کے بارے میں کبھی نہیں کہہ سکتا۔ دوسری آیت الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے مرد کی فوقیت بیان کی ہے اور اس کی 2 دلیلیں 2 وجوہات بیان کی ہیں کہ مردوں کو عورتوں پر کیوں فضیلت ہے، کیوں فوقیت ہے۔
ایک دلیل اللہ نے وہبی بیان کی ہے اور ایک کسبی بیان کی ہے۔ وہبی دلیل وہ ہوتی ہے، وہبی چیز وہ ہوتی ہے جس میں بندے کو اختیار نہ ہو، اور کسبی چیز وہ ہوتی ہے جس کے اندر بندے کو اختیار ہو۔ ایک چیز اللہ نے وہبی بیان کی ہے کہ مرد کی فوقیت عورت پر کیوں ہے۔ اللہ فرماتے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ ہمارا نظام ہے کہ ہم جس کو چاہیں دوسرے پر بلند کر دیں، جس کو چاہیں دوسرے پر ترجیح دے دیں، جس کو چاہیں دوسرے پر فوقیت دے دیں، یہ ہمارا نظام ہے، تم اس کو بدل نہیں سکتے۔ یہ وہابی دلیل تھی۔ اور دوسری دلیل بیان کی کسبی، فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد کو فوقیت عورت پر اس لیے ہے کہ مرد خرچ کرتا ہے، عورت پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ خرچ کرنے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، جس پر خرچ کیا جائے وہ ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ الید العلیٰ خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے سے۔ دو دلیلیں اللہ نے بیان کر دی ہیں کہ مرد کو فوقیت کیوں دی ہے۔ اللہ فرماتے پہلی بات تو یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے مرد کو عورت پر فوقیت دی ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مرد خرچ کرتا ہے، کماتا ہے، خرچ کرتا ہے، اس کی ضروریات پوری کرتا ہے، اس کے سارے نظام کو دیکھتا ہے۔ یہ ایک عام بات ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے اور عورتیں تابع ہیں، مرد کی اتباع کی جاتی ہے۔ لیکن کچھ عورتیں دنیا میں ایسی بھی گزری ہیں جو بعض موقعوں پر مردوں سے بھی آگے نکل گئیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ ہم یوں کہیں کہ اب عورتیں جو ہے وہ مردوں سے افضل ہو گئے۔ نہیں، ان باتوں کے اندر وہ عورتیں مردوں سے افضل ہو گئیں اس موقع پر مناسبت سے، وگرنہ مجموعی طور پر مردوں ہی کو فوقیت ہے۔ اس میں عورتوں کی سمجھداری دوسروں کے مقابلے میں زیادہ نکلی۔ اس پر یاد آیا جب حضور علیہ السلام صحابہ کرام کو لے کر عمرہ کے لیے تشریف لائے، مکہ والوں نے حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا کہ عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ صلح کی شرطیں لکھی گئیں، صلح ہو گئی کہ اس سال واپس جاؤ، آئندہ سال عمرے کے لیے آؤ اور 3 دن ٹھہرو پھر واپس جاؤ۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اب واپس جانا ہے، لہذا یہیں احرام کھول دو، یہیں اپنے سر منڈوا لو اور یہیں قربانی کر دو، واپس چلیں۔ صحابہ بھی تو عرب تھے، وہ بھی مکہ کے قریشی تھے، ان کے بھی جذبات تھے۔ جب ایسا معاملہ ہوا تو صحابہ جو ہے بڑے پریشان ہو کہ اتنا طویل سفر بھی کیا اور حق پر بھی ہم ہیں اور معاہدہ بھی اتنا نرم اور دب کر کیا، اب نہ کوئی حلق کروا رہا ہے نہ کوئی قصر کروا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے نبی کی نافرمانی، نہیں، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مدینہ سے چل کر آئے ہیں اور مکہ پہنچ گئے ہیں، عمرہ کیے بغیر کیسے ہم واپس چلے جائیں۔ یہ ان کے جذبات تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ اس بات کو لے ہی نہیں رہے، ان کو کیسے سمجھاؤں۔ آپ گھر اپنے خیمہ کے اندر تشریف لائے، مومنین کی ماں آپ کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا پریشانی ہے، آپ کے چہرے پہ غم کے آثار کیوں ہیں؟ میں ام سلمہ پریشانی یہ ہے کہ میں لوگوں سے کہتا ہوں احرام کھول لیں، سر منڈوا لیں، سنتا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ میرے کہنے پہ احرام نہ کھولیں تو ان کے ایمان کا مسئلہ ہے، اور اگر وہ کھولتے ہیں تو ان کے مزاج کے خلاف ہے کہ بغیر عمرہ کیے، کہ کبھی ایسا ہوا نہیں کہ عمرے کا احرام باندھا ہو اور بغیر عمرہ کیے سر منڈوا لیا ہو۔ اب کیا کیا جائے کہ وہ لوگ احرام کھول دیں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھیں اس کا حل یہ ہے کہ آپ ان سے یہ بات مت کہیں کہ احرام کھول دیں، آپ خیمہ سے باہر تشریف لے جائیں، صحابہ کے مجمع کے درمیان میں بیٹھیں اور اپنے بال کاٹنے والے کو بلوائیں اور اسے کہیں کہ میرا حلق کرے۔ وہ آپ کا حلق جیسے ہی شروع کرے گا
آپ کو دیکھ کر سارے ہی لوگ حلق کروانے لگ جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خیمے سے باہر نکلے، جیسے ہی آپ کے سر پہ حلق شروع ہوا، صحابہ نے دیکھا تو سب چلو بھائی، حضور نے تو حلق کروا لیا، چلو بھی تم بھی کروا، حضور نے تو بال منڈوا لیے، چلو بھی تم بھی منڈوا۔ اب ادھر غصہ بھی ہے، جذبات بھی ہے، ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع بھی ہے، حلق کروا رہے ہیں، غصے کے اندر سر بھی زخمی ہو رہے ہیں۔ دیکھیے ایک عورت نے اس وقت کیسا حل پیش کیا جو مردوں کے عقل میں نہیں آ رہا تھا۔ تو کبھی کبھی عورت جو ہے وہ مرد سے اچھا مشورہ دے جاتی ہے۔ ایک شخص تھا ابو حمزہ، معروف آدمی تھا، تاریخ میں اس کا ذکر ملتا ہے، اپنی کنیت سے مشہور تھا، اس کا نام سے لوگ ناواقف ہیں۔ اس نے نکاح کیا، کئی سال گزر گئے، اس کے ہاں ایک بیٹی ہوئی، پھر دوسری بیٹی ہوئی، پھر تیسری بیٹی ہوئی، پھر چوتھی بیٹی ہوئی۔ تو اس نے دل میں سوچا کہ عورت کو طلاق دے دو، یہ تو بیٹی ہی جن رہی ہے۔ ہمارے جہل بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ 2-4 بیٹیاں ہو جائے تو طلاق دے دیتے ہیں۔ تو اس نے بھی سوچا کہ طلاق دے دو۔ جب اس نے طلاق دینے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے رات کو گھر آنا چھوڑ دیا، کسی دوست کے ہاں رہنے لگا۔ ان کی بیوی بڑی سمجھدار تھی، اس کو اندازہ ہو گیا کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے، اب جو اس کی حرکتیں ہیں وہ مجھے طلاق دینے کی ہیں۔ اور وجہ بھی بیوی سمجھ گئی کہ بیٹیاں ہو رہی ہیں، اور یہاں بیٹیوں کے اوپر تو لوگ ویسے ہی پریشان ہوتے ہیں، اور وہ بڑی شاعرہ بھی تھی۔ اب اس نے کچھ نہیں کیا، چند اشعار لکھ کر خاوند کے پاس بھجوا دیے، وہ جہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ اشعار کیا تھے؟ مالی ابی حمزہ ولا یاتینا غضبان اللہ نلدا بنینا۔ ابو حمزہ کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ہمارے پاس نہیں آتا؟ وہ اس بات پر ناراض ہے کہ ہم بیٹیاں جنتی ہیں۔ تاللہ ما ذالک فی ایدینا فنحن کالارض لزارعین۔ اللہ کی قسم، بیٹا جننا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ میری مثال تو زمین کی طرح ہے، اور تمہاری مثال کسان کی طرح ہے جو بیج ڈالتا ہے۔ وَإِنَّمَا نَأْخُذُ مَا أُعْطِينَا وَنُنْبِتُ مَا زَرْعُهُ فِينَا۔ زمین میں وہی بیج اگتا ہے جو کسان ڈالتا ہے، زمین وہی پودا اگاتی ہے جو کسان نے بیج ڈالا ہوتا ہے۔ یہ رکا بھیج دیا۔ ابو حمزہ نے جب وہ پڑھا تو بات سمجھ میں آ گئی، گھر آ گئے، معذرت بھی کی کہ میری سوچ غلط تھی، اللہ کرے کہ ہمارے جہلوں کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے۔ تو اس طرح بعض عورتیں جو ہے وہ سمجھدار ہوتی ہیں، اور بعض موقع پر اس انداز سے بات کہہ جاتی ہیں جو بڑے بڑے مردوں کو نہیں سوچتی۔ اس لیے جو ہے عام طور پہ مردوں کو اللہ نے عورتوں پر فوقیت دی ہے، لیکن کبھی کوئی عورت ایسی سمجھداری کی بات کر جائے یا کر دیتی ہے کہ مرد بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ بات سنی ہے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے رابعہ بصریہ رحمہ اللہ سے یہ کہا کہ اے رابعہ، تم جتنی بھی نیک ہو جاؤ، جتنی بھی صالح بن جاؤ، جتنے بھی نوافل پڑھو، تم مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ مرد جو ہے نبی بنتا ہے، عورت نبی نہیں ہو سکتی۔ مرد بادشاہ بنتا ہے، عورت بادشاہ نہیں ہو سکتی، اس لیے تم مردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ نے عجیب جواب دیا، میں کہ ہاں حسن بصری ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، عورت نبی بن تو نہیں سکتی لیکن نبی جن تو سکتی ہے، عورت بادشاہ بن تو نہیں سکتی لیکن بادشاہ جن تو سکتی ہے۔ یعنی یہ بڑی باریک بات تھی کہ انہوں نے کہی۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، جو ان کی ہفتے کے بعد ایک علمی محفل لگتی تھی، اگر رابعہ بصریہ اس محفل میں شریک نہیں ہوتی تھی، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس دن بیان نہیں کرتے تھے۔
تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت اس ایک عورت کی وجہ سے آپ جو ہے اپنا بیان ملتوی کر دیتے ہیں، ہم تو حاضر ہوتے ہیں۔ تو عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ ہاتھی کی خوراک میں چیونٹیوں کو نہیں کھلا سکتا، ہاتھی کی خوراک چیونٹیوں کو نہیں دی جا سکتی، جو بات رابعہ سمجھ سکتی ہیں وہ تم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے تمہارے سامنے بات کرنا جو ہے میں اپنے وقت کو ضائع کرنا سمجھتا ہوں۔ تو اس لیے مردوں کو چاہیے وہ اپنے دائرہ میں رہیں، جو اللہ نے فضیلت دی ہے اس فضیلت کو فضیلت سمجھیں، اور عورتیں اپنے دائرہ میں رہیں، تو پھر یہ نظام زندگی درست چلے گا اور گھر کے معاملات درست چلیں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کلام مقدس سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔